عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کا ماننا ہے کہ نشئی کمیڈین رسل برانڈ نے اب تک اسے زندگی کے بہترین جنسی تلذذ سے آسودہ کیا، مگر جمائمہ ان دنوں ایک مشکل میں گرفتار ہے جب انہوں نے اپنے بوائے فرینڈ کو ایک مساج گرل گفٹ میں دی، مگر اس کے بوائے فرینڈ رسل برانڈ نے اس کو نامناسب انداز میں چھونے کی کوشش کی اور جمائمہ نے اپنا کتا اس مساج والی لڑکی پر چھوڑ دیا۔ جستجو میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کون ہے، ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے، ان کا خاندانی تعارف کیا ہے، کیا وہ اپنے والدین کی ناجائز اولاد ہیں اور کیا اس پچھتاوے کی وجہ سے انہوں نے ٹیریان وائٹ یعنی عمران خان کی بیٹی کی گارڈین شپ لی اور عمران خان کو جھوٹ بولنے پر چھوڑ دیا۔ ان کی عمران خان سے پہلی ملاقات اور پھر شادی کیسے ہوئی، انہوں نے کن شرائط پر عمران خان کو چھوڑا اور برطانیہ میں ان کا طرز زندگی کیسا ہے، سب سے بڑھ کر ان کی اپنے بوائے فرینڈ رسل برانڈ کے ساتھ تازہ کنٹروورسی کیا ہے جس نے ایک بار پھر ریاست مدینہ کے سربراہ اور امت مسلمہ کے رہنما عمران خان کی زندگی پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ It seems Russell Brand and Jemima Khan have taken their relationship public. After reportedly enjoying a dinner together in London recently, the comedian was spotted strolling with the 39-year-old socialite in New York City. The get-into the Greek star looked affectionate as he kept his arm around Jemima. So, after describing his mystery new beau as a nerdish whirling dervish, it seems Russell Brand and Jemima Khan have taken their relationship public. جمائمہ ان دنوں دوبارہ خبروں میں ہے کیونکہ اسی رسل برانڈ کی سالگرہ پر جمائمہ نے $500 خرچ کر کے ایک مساج گرل کا تحفہ دیا جس کے ساتھ جمائمہ اور اس کے بوائے فرینڈ نے بدسلوکی کی، مبینہ بدسلوکی۔ رسل برانڈ نے اسے نامناسب انداز میں مبینہ طور پر چھونے کی کوشش کی اور اسے اس طرح ڈیل کیا جیسے وہ پروسٹیٹیوٹ ہو، جبکہ جمائمہ خان کے کتے نے تلخی ہو جانے کے بعد اس مساج گرل پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ایک نئی شرمناک کہانی کھل کر سامنے آتی ہے۔ افسوس امت مسلمہ کے عظیم رہنما اور ہر وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر قاسم شوری کی سرگوشی پر کنٹینر پر اسلامی ٹچ بیچنے والے عمران خان کی پہلی سابقہ بیوی جمائمہ خان ان دنوں ایک بار پھر اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر خبروں میں۔ ریاست مدینہ کے رہنما پر ایک اور مشکل ٹوٹ پڑی ہے جب وہ ٹچ جیل میں اسیری کاٹ۔ مگر اس شرمناک کہانی میں جانے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر جمائمہ کون ہے اور ان کی خاندانی تاریخ کیا ہے۔ 70 کی دہائی میں برطانیہ کے آزاد خیال امیر ترین سر جیمز گولڈ سمتھ دوسری شادی جینٹ سے جب ان کی ملاقات اینابیل سے ہوئی۔ اینابیل اس وقت برطانیہ کے ایک امیر شخص مارک کی بیوی تھی۔ یہ مارک ہے جس نے اینابیل کی یاد میں یا اس کی محبت پہ اینابیل نائٹ کلب بنایا جو ابھی گزشتہ سالوں ہی فروخت ہوا ہے۔ یہ نائٹ کلب لندن میں ویسی ہی حیثیت رکھتا ہے، تاریخی حیثیت جیسی لاہور میں پارٹی ہاؤس رکھتا ہے۔ اس وقت جیمز گولڈ سمتھ برطانیہ کے 7ویں امیر ترین شخص تھے جن کی دولت کا تخمینہ تقریباً 795 ملین پاؤنڈ تھا۔ جیمز گولڈ سمتھ اسی اینابیل کلب میں پہلی بار لیڈی اینابیل سے ملے اور ان کا یہ کال ہوا کرتا تھا، وہ اپنے دوستوں کو اکثر بتایا کرتے تھے اور ان کا یہ کال ان کے دوستوں میں بہت مشہور تھا کہ شادی کے علاوہ ہمیشہ ایک داشتہ زندگی میں لازمی ہوتی ہے۔ اینابیل کا اپنا تعلق بھی امیر خاندان سے تھا، وہ اپنی جوانی میں لندن کی خوبصورت ترین خواتین میں شامل ہوتی تھی۔ مارک سے اس کے 3 بچے پیدا ہوئے، یعنی جب گولڈ سمتھ اور اینابیل کا مواشقہ چلا تو یہ دونوں شادی شدہ تھے۔ مارک نے اینابیل کی ان حرکتوں سے تنگ آ کر اسے چھوڑ دیا تو وہ علل اعلان جیمز گولڈ سمتھ کے گھر آ گئی اور پھر اپنی اسی داشتہ سے یعنی لیڈی اینابیل سے سر جیمز گولڈ سمتھ کے گھر 30 جنوری 1974 کو جمائمہ گولڈ سمتھ پیدا ہوئی۔ جمائمہ اپنے والدین کے ناجائز تعلقات کا نتیجہ تھا کیونکہ اس کی پیدائش کے وقت اس کے والدین نے شادی نہیں کی تھی۔ وہ تو جب جمائمہ کی اسکول جانے کی عمر ہوئی تو لیڈی اینابیل کے مسلسل اصرار پر سر گولڈ سمتھ نے شادی کے لیے ہاں کی۔ جمائمہ کے بچپن کا یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے
جب 4 سالہ لو چائلڈ اپنے ہی والدین کی شادی میں خوشی سے ادھر ادھر پھر رہی تھی، اور اس شادی کا مقصد فقط یہ تھا کہ جب جمائمہ اسکول جائے تو اس کی ولدیت کے خانے میں والد کا نام لکھا ہوا ہو اور اسکول میں بچے اسے بلی نہ کریں۔ جمائمہ کو اپنے گھر میں آزاد خیال ماحول ملا۔ سر جیمز گولڈ سمتھ تیسری شادی کے بعد بھی داشتہ والے اصول پر قائم رہے، کیونکہ برطانیہ کا امیر ترین خاندان تھا، اس لیے جمائمہ کو برطانیہ کے مہنگے ترین فرانسس ہالینڈ اسکول میں داخل کروایا گیا۔ ذہین لڑکی تھی، مگر توجہ تعلیم سے زیادہ کھیلوں اور ڈانس پارٹیوں کی طرف رہتی تھی۔ جمائمہ کے والد نے اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے اسے 75,000 پاؤنڈ مالیت کا ایک گھوڑا لے کر دیا، اور جمائمہ نے صرف 13 سال کی عمر میں کئی گھوڑ سواری کے مقابلے جیتے۔ اسکول کے بعد جمائمہ کو برسٹل یونیورسٹی میں داخل کروایا گیا۔ یونیورسٹی میں ہر کوئی خوبصورت جمائمہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، اور برطانوی اخبارات کے مطابق اس نے زندگی کو دل کھول کر انجوائے کیا۔ اس نے کئی بوائے فرینڈ بنائے، وہ ڈانس پارٹیوں کی جان ہوا کرتی تھی، اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ کئی روز سیر کے لیے نکل جایا کرتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جوانی میں جمائمہ کا غصہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ ایک بار وہ اپنے بوائے فرینڈ جوئل کیڈبری کے ساتھ کئی دن کی چھٹیوں پر جا رہی تھی، جب اسے کسی بات پر غصہ آیا اور اس نے برطانیہ کی معروف شاہراہ M25 پر جوئل کو ننگی گالیاں دیتے ہوئے گاڑی سے اتار دیا اور اس کا سوٹ کیس سڑک پر پھینک دیا، اور وہ بیچارہ بڑی مشکل سے واپس شہر تک پہنچا۔ جوئل کیڈبری اپنے الفاظ میں جمائمہ کے حسن کی تعریف کچھ اس طرح کیا کرتا تھا: "She is a smashing lady, must say she has brilliant legs." جمائمہ کی 20ویں سالگرہ برطانیہ کے امراء میں آج بھی یادگار ہے، جب اسے پیرس میں شاہانہ انداز میں منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جمائمہ کے پرائیویٹ جیٹ طیاروں پر 100 افراد کو مدعو کیا گیا۔ پیرس کے مہنگے ترین ہوٹل میں پارٹی رکھی گئی، جس میں پرنس اور پرنسس مائیکل آف کینٹ، امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر اور یونان کی ملکہ اولگا جیسے اعلیٰ طبقے کے لوگوں نے شرکت کی۔ عمران خان اور جمائمہ کی پہلی ملاقات بہت دلچسپ ہے۔ یہ 1994 کی بات ہے۔ اینابیل نائٹ کلب میں اکثر لیڈی اینابیل اور عمران خان اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ اکتوبر کا مہینہ تھا۔ ایک دن جمائمہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ اس نائٹ کلب پہنچی تو عمران خان اس وقت اپنی گرل فرینڈ کرسٹین بیکر اور ایک دوسری خاتون کے درمیان سینڈوچ بنا بیٹھا تھا۔ لیڈی اینابیل اور جمائمہ عمران کی ٹیبل پر پہنچ گئے اور اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ یہاں پر عمران اور اینابیل کے درمیان اسلام پر طویل بحث چھڑ گئی۔ ایک نائٹ کلب میں اسلام پر تنقید کرتے ہوئے لیڈی اینابیل کا موقف تھا کہ اسلام ایک ظالمانہ اور حقوق غصب کرنے والا مذہب ہے، جبکہ اسی نائٹ کلب میں ڈانس کرتے جوڑوں کے درمیان عمران خان نے اسلام کے سماجی فلسفے اور اچھائیوں پر دلیل دینی شروع کر دی۔ اس دوران عمران خان بار بار جمائمہ کو مخاطب کرنے لگا، اور واپسی پر عمران کی گرل فرینڈ کرسٹین بیکر کا تبصرہ تھا کہ وہ دراصل اسلام کے بارے میں بتانے کی بجائے جمائمہ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ الزام ٹھیک ثابت ہوا، کیونکہ چند روز میں ہی عمران اور جمائمہ کی ایک اور ملاقات ہوئی، اور پھر جمائمہ عمران کے فلیٹ میں آ کر اس کے ساتھ لیو ان کرنے لگی۔ یہ جوڑا اس قدر قریب آ گیا کہ عمران خان اپنی دیگر درجنوں گرل فرینڈز کی طرح جمائمہ کو لے کر جنوری 1995 میں پاکستان آیا۔ یہاں سے یہ جوڑا سون سیکسر اور شمالی علاقہ جات کی سیر کو نکل گیا۔ عمران کیونکہ اس سے قبل بھی اکثر گوریوں کو لے کر لاہور زمان پارک والے گھر میں آیا کرتا تھا، اس لیے جب عمران نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ وہ جمائمہ کے بارے میں سیریس ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے خاندان، اس کی بہنوں نے اس بات کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا۔ عمران جمائمہ کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی دیگر گرل فرینڈز کے ساتھ بھی ٹچ میں رہا۔ کرسٹین بیکر بھی عمران سے شادی کے انتظار میں تھی، مگر پھر جمائمہ نے ایک روز اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہے، اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہے
اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ عمران کا مطالبہ تھا کہ وہ شادی سے پہلے اسلام قبول کرے۔ سر جیمز کو پتہ چلا تو اس نے شادی اور خاص طور پر اسلام قبول کرنے کی شدید مخالفت کی۔ ایک تو جیمز گولڈ سمتھ کٹر یہودی تھا اور دوسری طرف وہ یہودیوں کا بہت بڑا فنڈر بھی تھا۔ جیمز گولڈ سمتھ نے ابتدا میں تو انکار کیا، مگر پھر ایک دن کہنے لگا کہ وہ عمران سے ملنا چاہتا ہے۔ ملاقات میں جیمز گولڈ سمتھ نے کہا کہ اس کا یہودی برادری میں بڑا مقام ہے، اسی طرح جیسے عمران خان کے اسلامی ملک پاکستان میں اس کا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ شادی ہونی ہی نہیں چاہیے، اور اگر ایسا کرنا لازمی ہے تو دونوں ہی اپنے اپنے مذہب پر قائم رہو۔ عمران کا موقف تھا کہ اگر وہ بغیر اسلام قبول کیے جمائمہ سے شادی کرے گا تو وہ پاکستان واپس نہیں جا سکے گا۔ اس موقع پر جمائمہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ عمران سے شادی اور اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ جیمز گولڈ سمتھ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ چند روز بعد عمران اور جمائمہ کی باقاعدہ منگنی کر دی گئی۔ لندن میں ایک چھوٹی سی تقریب میں جمائمہ کو عمران نے ایک انگوٹھی پہنائی۔ یہ انگوٹھی اس نے اپنی والدہ کے لیے بنوائی تھی، جنہوں نے عمران کو کہا تھا کہ جب وہ شادی کرے تو یہی انگوٹھی اپنی بیوی کو پہنائے۔ عمران خان ازدواجی معاملات میں بہت بدقسمت رہے ہیں۔ افسوسناک طور پر ان کی تینوں شادیوں پر کئی تنازعات نے جنم لیا۔ جب ان کی دوسری شادی ریحام خان سے ہوئی تو نکاح کی تقریب کو 2 ماہ تک چھپایا گیا اور پھر اس کی تاریخ بھی غلط بیان کی گئی۔ تیسری شادی پر عمران خان نے عدت میں ہی بشرا بی بی سے نکاح کر لیا، مگر پہلی شادی پر بھی ایسے ہی متضاد بیانات سامنے آئے۔ عمران خان 40 سال سے اوپر ہو چکے تھے، غالباً ان کی عمر 43 سال تھی، اور پاکستان میں ان کے فین ان کی شادی کے منتظر تھے۔ جب ان کی منگنی کی خبریں میڈیا پر آئی تو ان کے والد اکرام اللہ نیازی نے میڈیا کو بتایا کہ عمران خان کا نکاح لندن کی ریجنٹ پارک مسجد کے امام 2 ماہ قبل پڑھا چکے ہیں۔ مگر حیران کن طور پر اگلے ہی روز اکرام اللہ نیازی نے اس بیان کی تردید کر دی اور کہا 2 ماہ قبل نکاح نہیں بلکہ منگنی ہوئی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ نہ تو عمران خان کے والد اور ان کی بہنوں کو کسی منگنی کا علم تھا اور نہ ہی نکاح کا، بلکہ جب 16 مئی 1995 کو پیرس میں سر جیمز گولڈ سمتھ کی داشتہ لارے بولے مارتھی کے شاندار گھر میں عمران خان اور جمائمہ کی نکاح کی رسم ہوئی تو اس میں حیران کن طور پر عمران خان کی فیملی کا ایک رکن بھی شامل نہیں تھا، بلکہ عمران خان کی طرف سے نکاح نامے پر گواہوں کی جگہ پر پیرس میں پاکستانی سفیر اور قونصل جنرل نے دستخط کیے۔ نکاح کی یہ تقریب صرف 2 منٹ میں ختم ہو گئی، جس کے بعد عمران خان اپنے سسرالیوں کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے چلے گئے اور پھر اپنے سسر گولڈ سمتھ کے پرائیویٹ بوئنگ 757 پر اسپین ہنی مون منانے چلے گئے۔ حیران کن طور پر جمائمہ اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنی رسم نکاح اور نکاح کے بعد جو تقاریب ہوئی وہاں پر جو لباس فیب تن کیا وہ بالکل بھی اسلامی نہیں تھا۔ مغربی معاشرے کی آزاد خیالی اپنی جگہ، لیکن ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ان کے لباس، ان کے آزادانہ میل جول پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں، مگر اس معاشرے میں تعلقات کو لے کر کچھ اخلاقی قوانین کی پابندی بہت لازم کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی جوڑا چاہے شادی کے بغیر رہ رہا ہو، لیکن کسی بھی فریق کی طرف سے بے وفائی کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور ایسے مرد یا عورت کا معاشرہ فوری طور پر بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1994 میں پہلی ملاقات میں ہی جمائمہ عمران کو دل دے بیٹھی تھی۔ اس کے لیے اسلام قبول کیا، اپنا جدید ملک چھوڑ کر پاکستان رہنے کے لیے آ گئی، مگر ایک اہم ایشو جو جمائمہ کے لیے بہت زیادہ سیریس تھا وہ یہ تھا کہ کیا سیتا وائٹ کی بیٹی عمران خان کی ناجائز اولاد ہے۔ عمران خان کی زندگی کی کہانی اور جمائمہ خان کی تفصیلی رودات ہم جستجو کی عمران سیریز میں بتا رہے ہیں، جہاں پر یہ تمام تفصیلات ملاحظہ کر سکتے ہیں جو اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھی جا سکتی ہیں۔ ٹیریان خان کی موجودگی جمائمہ کے لیے بہت اذیت ناک تھی، مگر عمران خان نے جمائمہ کو یقین دلایا کہ اس کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں اور وہ اس کا باپ نہیں ہے۔ لیکن ابھی عمران خان سے شادی ہوئے 1.5 سال ہی گزرا تھا جب امریکی عدالت نے اگست 1997 میں عمران خان کو ٹیریان خان کا بایولوجیکل باپ ثابت کر دیا۔
جمائمہ جس معاشرے سے آئی تھی وہاں پر ایسے دھوکے کو بہت ناپسند کیا جاتا تھا۔ اس فیصلے سے جمائمہ کا دل ٹوٹ گیا، اسے اس جھوٹ پر بہت صدمہ لگا، اور دوسری طرف پاکستانی عوام اور میڈیا بھی جمائمہ کے خلاف ایک محاذ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب جمائمہ شادی کے بعد پاکستان آئی تو پاکستانی میڈیا نے عمران خان کے بیانات ہی اس کے منہ پر دے مارے۔ عمران خان اس وقت اخبارات میں کالم بھی لکھا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے مقابلہ حسن اور خواتین کے بیہودہ لباس غیر اسلامی ہے، مگر جس لڑکی سے انہوں نے شادی کی وہ شادی کے بعد بھی ایسے ہی غیر اسلامی لباس سے بے تن کرتی، اور شادی سے پہلے وہ ماڈل گرل بھی رہی تھی۔ عمران خان کہا کرتے تھے انہیں محلات کی کوئی خواہش نہیں، مگر انہوں نے محلات والوں سے ہی شادی کی اور اسی خاندان کا ایک فرد بن کر انہی کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے بیانات عمران خان کو مہنگے پڑے اور میڈیا پر ان کے خلاف ایک کمپین شروع ہو گئی، جس کے جواب میں جمائمہ کو ایک مضمون میں اپنی وضاحت دینا پڑی۔ خیر، کہانی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جب جمائمہ کو عمران خان کے جھوٹ پر بہت تکلیف ہوئی، جمائمہ خود ایک ناجائز اولاد تھی، اس کی زندگی کا بیشتر وقت اپنے والد کے بغیر گزرا تھا۔ اس کے والد مہینے کے 29 دن اپنی داشتاؤں کے ساتھ گزارا کرتے تھے، اور جب وہ گھر آیا کرتے تھے تو ایک مہمان کی طرح۔ جمائمہ شاید ٹیریان میں اپنا بچپن دیکھ رہی تھی، جو بچپن اسے اپنے باپ کے لمس اور نام کو ترستے ہوئے ملا تھا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ کیسے برطانیہ چھوڑ کر ایک پسماندہ ملک میں رہنے والی، اپنا گھر، کلچر، مذہب چھوڑنے والی جمائمہ کو عمران خان سے مایوسی ملی۔ اس کی تمام تفصیل آپ عمران سیریز میں دیکھ سکیں گے، لیکن دراصل ٹیریان خان کو لے کر عمران خان کے جھوٹ نے جمائمہ اور عمران کے تعلق کو بہت ڈینٹ پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جمائمہ واپس لبرل لائف اور آزاد زندگی کی طرف جانا چاہتی تھی۔ اس نے جو قربانی دی تھی اس کے بدلے اسے عمران نہیں مل سکا تھا۔ جمائمہ کے تعلقات کی وجہ سے عمران خان کو امریکی سفارت خانے کے خرچے پر رہنے کے لیے اسلام آباد میں ایک گھر ملا۔ جمائمہ کے پیسوں سے عمران خان نے بنی گالا کی زمین خریدی، لیکن اب وقت تھا جمائمہ اور عمران کی طلاق کا، اور یہ لازم اس وقت ہو گیا جب سیتا وائٹ 2004 میں کیلیفورنیا میں سانتا مونیکا کی یوگا کلاس میں ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئی۔ طے یہ پایا کہ جمائمہ برطانیہ واپس جائیں گی، ٹیریان خان کی گارڈین شپ لیں گی اور اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گی، اور عمران اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ جمائمہ نے اسلام دل سے قبول کیا تھا یا نہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جیسے ہی 2004 میں جمائمہ کو طلاق ہوئی تو جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں سے آزاد ہو گیا ہو۔ ہالی ووڈ سپر سٹار ہیو گرانٹ، رسل برانڈ سمیت کئی بوائے فرینڈ جمائمہ کی زندگی میں آنے جانے لگے، مگر اس بار جمائمہ پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستانی اور برطانیہ کے میڈیا میں اس لیے خبروں میں ہیں کیونکہ اس بار ان کا کارنامہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ جمائمہ کی زندگی میں کئی بوائے فرینڈ آئے، لیکن ان کے اپنے بقول رسل برانڈ نے ان کو جو جنسی تلذذ دیا ہے، جو مزہ دیا ہے، وہ ان کی زندگی میں کسی نے بھی نہیں دیا۔ میں رسل برانڈ نامی ایک نشئی کمیڈین کی گرل فرینڈ بننے کے بعد جب اس کی سالگرہ آئی تو جمائمہ نے $500 کے بدلے اپنے بوائے فرینڈ کے لیے ایک مساج کا تحفہ دیا۔ اس محفل میں وہ خود بھی اپنے کتے کے ساتھ موجود تھیں، جہاں پر ان کے درمیان یعنی مساج کرنے والی لڑکی اور رسل برانڈ کے درمیان تلخی ہو گئی۔ جمائمہ اور اس کے بوائے فرینڈ کے الفاظ میں انہیں مساج گرل کا رویہ دوستانہ نہیں لگا، اس لیے اسے بھیج دیا گیا، لیکن مساج گرل ایک اور ہی کہانی سناتی ہے۔ جمائمہ اور اس کے بوائے فرینڈ پر الزام لگایا گیا کہ رسل برانڈ نے اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے وہ کوئی پروسٹیٹیوٹ ہے، اور جب اس نے احتجاج کیا تو جمائمہ کے کتے نے اس پر حملہ کر دیا۔ ریکارڈ کی درستگی کے لیے جمائمہ خان اب رسل برانڈ سے بھی بریک اپ کر چکی ہیں، اب وہ نئے بوائے فرینڈ کی تلاش میں ہیں، لیکن یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ جستجو کی دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کلک کر سکتے ہیں۔